السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، خواہشیں زندگی ہے یہ کیسے، آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ ویک میں اپنی ایک فرینڈ سے ملنے گئی، تو وہ میری کافی پرانی فرینڈ ہے، چائلڈ ہوڈ فرینڈ ہے، اور ہم نے اسکولنگ بھی ایک ساتھ کی ہے۔ اور چونکہ وہ میری نیبرز تھی تو یوں کہہ لیں کہ ہم صبح اسکول ایک ساتھ جاتے تھے اور شام کو پھر ہوم ورک بھی ایک ساتھ کرتے تھے اور کھیلتے بھی ایک ساتھ تھے۔ تو ہم نے جو ایک انوسینٹ جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اسپینڈ کیا، بہت زیادہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا جو چائلڈ ہوڈ میموریز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی کنیکٹڈ تھی۔ تو جب میں ان سے ملنے گئی تو اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اوبیسلی مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور میں نے تقریباً اس کے ساتھ 1-1.5 گھنٹہ گزارا اور پرانی جو میموریز تھی وہ ہم نے فریش کی، ان پر باتیں کی اور ان کو ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہے کہ ہم کیا کیا شرارتیں کیا کرتے تھے، ہم کس طرح سے اسکول میں جو ہے نا کھیلا کرتے تھے، یا پھر شام کو ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا کرتے تھے۔ یہاں وہاں کی کافی باتیں کرنے کے بعد اس نے اچانک کہا کہ کیا تمہیں جو ہے نا فلاں ٹیچر یاد ہے، ان کا نام لے کر انہوں نے کہا۔ تو میں کیونکہ ان کا نام یہاں پر مینشن نہیں کروں گی تو صرف جو اسٹوری ہے وہ جو ہے نا اس کا تذکرہ کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا ہاں یاد ہے، وہ تو کافی اچھے ٹیچر تھے۔ تو کہنے لگی چونکہ وہ میرے نیبرز میں رہتے ہیں تو لاسٹ نائٹ ان کو جو ہے نا کافی ایبڈومینل پین ہونے لگا اور ان کی طبیعت کافی خراب تھی، انہیں پیٹ میں کافی شدید درد ہونے لگا۔ چونکہ ان کے بچے گھر میں نہیں تھے تو پھر انہوں نے مجھے کال کی اور میں جو ہے نا ان کے ساتھ ہاسپٹل گئی، انہیں ہاسپٹل لے کر گئی۔ تو کہتی جب ہم ڈاکٹر سے ملنے گئے تو ڈاکٹر نے ان کا پراپر چیک اپ کیا، اور پراپر چیک اپ کے بعد انہوں نے نا ان سے ان کی میڈیکل ہسٹری پوچھی۔ تو یہ ایک ڈاکٹر کا کافی ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے پیشنٹ کو کوئی بھی میڈیسن سجیسٹ کرتا ہے تو اس میڈیسن سجیسٹ کرنے سے پہلے وہ پیشنٹ کی ہسٹری ضرور لیتا ہے۔ تو یہ ایک ڈاکٹر کا جو ہے نا ایک پلس پوائنٹ کہہ لیں، یا پھر آپ کہہ لیں کہ احتیاطاً جو ہے نا وہ اپنے پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری لے لیتا ہے، تاکہ نیکسٹ جب وہ اسے کوئی میڈیسن سجیسٹ کرے گا تو اسے کوئی الرجی وغیرہ نہ ہو، کوئی ریئیکشن وغیرہ نہ ہو۔ تو انہوں نے ان ٹیچر سے پوچھا کہ کیا آپ پہلے سے کوئی میڈیسن وغیرہ یوز کر رہے ہیں؟ تو کہتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں بی پی کی میڈیسنز جو ہے نا یوز کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کہتی ہے دوسری بات بتائی وہ سن کر مجھے کافی حیرت ہوئی اور میرے فیس ایکسپریشنز بھی تھوڑے سے چینج ہوئے۔ کہنے لگی کہ انہوں نے کہا کہ میں ڈپریشن کی میڈیسنز بھی یوز کرتا ہوں۔ تو کہتی ڈاکٹر کو بھی تھوڑی سی حیرت ہوئی، لیکن خیر پھر وہ جو ہے نا انہیں نیکسٹ میڈیسن سجیسٹ کرنے لگے۔ تو کہتی اسی دوران ڈاکٹر نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ کو ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے جو ہے نا آپ پریشان ہیں؟ تو کہتی ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ میں نا ساری عمر یہی پڑھاتا رہا کہ اپنی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگیں، ہو سکے تو ان کو لمیٹڈ کر دیں، ان کو محدود کر دیں، ان کا جو ہے نا ان کا غلام نہ بنیں۔ جتنی آپ کی جو میموریز ہیں جتنی آپ کی جو خواہشیں ہیں وہ لمیٹڈ ہوں گی، اتنا جو ہے نا آپ جو ہے نا اپنے کام پر جو ہے نا فوکس کر سکو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نا ساری عمر یہی پڑھاتا رہا، لیکن آج میری خود کی کوئی خواہش نہیں ہے، میری ساری وشز ختم ہو چکی ہیں، تو اس لیے اب مجھے جینے کے لیے پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ خیر یہ سن کر مجھے بھی تھوڑی سی حیرت ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم آپس میں یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے اور پھر میں نے خدا حافظ کیا ان سے اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ جب میں گھر آئی تو میں اس بات پر کافی جو ہے نا سوچتی رہی کہ کیسے جب انسان کی خواہشیں ختم ہو جائیں تو انسان کے پاس جو جینے کا پرپس ہے یا موٹیویشن ہے وہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں یہ سوچنے لگی، اور پھر یہ سوچ کر نا میں نے اپنی ڈائری اٹھائی اور اس پر لکھنے لگی کہ دیکھیں خواہشیں زندگی ہوتی ہیں، خواہشیں آپ کو جینے کی وجہ دیتی ہیں۔ خواہشیں جب پوری ہوتی ہیں تو آپ کو ایک خوشی ملتی ہے، بھلے وہ شارٹ ٹرم خوشی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کو اچیو کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ شارٹ ٹرم کنیکٹ ہو کر لانگ ٹرم بنتے ہیں، کچھ دن چھوٹے گولز جو ہوتے ہیں وہ جب کنیکٹ ہوتے ہیں آپس میں تو بڑے گولز بن جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی خوشیاں ملتی ہیں لائف میں۔
تو جب انسان کی وشز پوری ہوتی ہیں تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیں، انسان کی خواہشیں ہی تو ہیں جن کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ اگر اس کی کوئی خواہش نہیں ہوگی تو وہ کام بھی نہیں کرے گا، وہ محنت بھی نہیں کرے گا، وہ انویسٹیگیٹ بھی نہیں کرے گا، زمین پر کچھ بھی نہیں ڈھونڈے گا، وہ بیٹھا رہے گا۔ اور جب وہ فارغ بیٹھا رہے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا دماغ شیطان کا گھر بن جائے گا، وہ مینٹلی بھی بیمار ہو جائے گا، وہ اسپرچولی بیمار ہو جائے گا، وہ فزیکلی بیمار ہو جائے گا، اور ایٹ لیسٹ پھر جو ہے نا آخر کار اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کی وشز ہوئی زندگی میں، اس کی خواہشیں ہوئی، تو اس کے پاس ایک جینے کی وجہ ہوگی۔ وہ اپنی پہلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے محنت کرے گا، اسٹرگل کرے گا اور اس کو اچیو کر لے گا، اور اسی دوران اس کی لرننگ بھی ہوگی۔ اچھا، ایک وش تو پوری ہو گئی، اب ایک وش کے بعد دوسری خواہش نے سر اٹھا لیا، اب وہ دوسری کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس دوران وہ محنت بھی کرے گا، اسٹرگل بھی کرے گا، اس وش کو اچیو بھی کر لے گا، لیکن جو ہے نا اس دوران اس کو لرننگ بھی ہوگی۔ تو اس طرح سے جو اس کا وقت ہے وہ ایک خواہش کی وجہ سے پراپر انویسٹ ہوگا، یا پھر پراپر طریقے سے پازیٹیو وے میں یوز ہوگا۔ اس کی لرننگ ایبیلٹی انکریز ہوگی، اس کی سکلز انکریز ہوں گی۔ تو جب اس کی لرننگ ایبیلٹیز انکریز ہوں گی، سکلز انکریز ہوں گی، جب وہ محنت کرے گا تو اس کی محنت کا ریٹرن صرف اس تک محدود نہیں رہے گا، اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اس محنت سے فائدہ اٹھانے لگیں گے، اس محنت کا پھل ارد گرد کے لوگوں کو بھی فیض یاب کرے گا۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ خواہشیں زندگی ہے، اپنی خواہشوں کو ختم نہ ہونے دیں، خواہشوں کو آپ ضرور رکھیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے پازیٹیو وے میں کام کریں، محنت کریں، ہارڈ ورک کریں، اور پھر انہیں اچیو کریں۔ ایک کے بعد ایک خواہش ہوتی ہے، اور مختلف لوگوں کی مختلف خواہشات ہوتی ہیں۔ کچھ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہیں بہت زیادہ پیسہ مل جائے، کچھ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ تعلیم حاصل کر لیں، کچھ کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں کوئی بڑا گھر مل جائے، کچھ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت سی گاڑی خرید لیں، کچھ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت کی روٹی کھا لیں۔ تو خواہشیں زندگی ہیں، یہ ہوں گی تو ہمارے پاس ایک جینے کا پرپس ہوگا، ایک مقصد ہوگا، اور ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی احساس ہوگا، اور ہم گروتھ کی طرف موو کریں گے، ہم موٹیویٹڈ رہیں گے، ہمیں جو ہے نا ایک قسم کی خوشی محسوس ہوتی رہے گی۔ تو اپنی خواہشوں کو کبھی مرنے نہ دیں۔ اور میرے سننے والوں کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی کوئی ایک وش جو ہے نا مینشن کر دیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے جو آپ شدت سے چاہتے ہیں کہ پوری ہو۔ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔